آج سے کچھ دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب اور ارشاد بھٹی کے مابین ہونے والے گفتگو کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ جو ناقابل برداشت ہیں۔ نہ تو میں مولانا طارق جمیل صاحب کی نمائندگی کرنے والا ہوں، نہ ہی ارشاد بھٹی صاحب کی نمائندگی کرنے والا ہوں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ارشاد بھٹی صاحب حقیقتاً کن کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ویڈیو کو پورا سنیے گا، میری بات مکمل طور پر سنیے گا اور فیصلہ پھر آپ خود کریے گا کہ اس میں حقیقت کی طرف کون شخص گیا ہے اور کیا یہ سوالات کرنے بنتے تھے یا مولانا صاحب کے یہ جوابات دینے بنتے تھے۔ اب ہر بندہ اپنے ایک وہم کے مطابق، اپنی ایک سوچ کے مطابق، اپنی ایک فکر کے مطابق گفتگو کر رہا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ آپ اگر یہ میری ویڈیو مکمل سنیں گے تو مجھے امید ہے، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ ایک حقیقت تک پہنچیں گے اور ایک حقیقت بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب کا سب سے پہلا سوال جو میں اپنی گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے سوال یہ اٹھایا جی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو کشف ہوتا تھا کہ وہ کسی کو وضو کرتے دیکھتے تو دیکھ لیتے تھے کہ اس سے اس کے چہرے کے گناہ دھل رہے ہیں، زبان کے گناہ دھل رہے ہیں، ہاتھ کے گناہ دھل رہے ہیں۔ کیا ان کا یہ کشف ٹھیک تھا؟ یہ ان کا سوال ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو حنیفہ صاحب کشف تھے؟ ہو سکتا ہے، اچھا، اور ان کو وضو کرتے ہوئے نظر آتا ہے؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اب اس سوال کے اوپر میری جو بات ہے، ارشاد بھٹی صاحب آپ کا یہ سوال اس بات کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس کشف کو، ان کی اس کیفیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ جس انداز سے آپ نے سوال پوچھا ہے، آپ نے سوال کیا ہے، آپ کا مقصد ان کی بات کو ماننا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے اس کشف کو، آپ ان کی اس کرامت کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہوگی آپ کا سوال، اور اس سوال کے عین مطابق اور اس سوال سے ہمیں ملنے والا سبق یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ دوسرا ان کا سوال، آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ کوئی صوفی عبدالعزیز نام کے کوئی بزرگ ہیں اور وہ اگر ان کے سامنے کوئی حدیث بیان کرے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں ارشاد بھٹی صاحب، آپ سن سکتے ہیں۔ آگے صفحہ نمبر 427، کوئی صوفی عبدالعزیز صاحب ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے، مگر یہ صاحب کسی کو حدیث بیان کرتے ہوئے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ حدیث سچی ہے یا ضعیف حدیث، حدیث سچی ہے یا ضعیف حدیث۔ فضائل اعمال صفحہ نمبر 427، یہ اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں جو بالکل امی تھے، قرآن شریف کی آیت، حدیث قدسی، حدیث نبوی اور موضوع حدیث کو علیحدہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے گفتگو میں بات کیا جی کہ ضعیف حدیث اور موضوع حدیث میں بہت فرق ہے۔ یہ فرق احادیث سے آشنائیت رکھنے والے بتا سکتے ہیں، عام بندے کو اس بات کا نہیں معلوم۔ موضوع حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو من گڑت ہو، جس کا کوئی راوی، یا اگر وہ حدیث روایت کسی کے ساتھ آ رہی ہے تو راویوں نے اس راوی کو اوپر کذاب کہا ہو، اس راوی کو جھوٹا کہا ہو، غیر معتبر راوی ہو، جھوٹا راوی ہو، من گڑت بات ہو، اسے موضوع کہا جاتا ہے۔ اور عام بندہ بھی اس چیز کو پہچان لیتا ہے بسا اوقات کہ یار یہ حضور پاک کا فرمان نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہے، فضائل اعمال کے اندر لفظ موضوع آیا ہے، آپ نے لفظ ضعیف ذکر کی ہے، آپ نے کہا کہ انہوں نے وہ ضعیف حدیثوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ یہ آپ نے بات فضائل اعمال سے نہیں لی۔ فضائل اعمال میں ضعیف کا لفظ بالکل نہیں ہے، موضوع کا لفظ ہے۔ اچھا، اب اس بزرگ پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ مان لیے یہ بزرگ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لیکن یہ کس زمانے کے ہیں؟ آج سے تقریباً ایک صدی، پون صدی یا صدی پہلے کے بزرگ ہیں۔ یہ حال ہی کے زمانے میں حاجی عبدالوہاب صاحب، جنہوں نے کسی مدرسے سے تفسیر نہیں پڑھی، کسی مدرسے سے درس نظامی نہیں کیا،
حفظ نہیں کیا، لیکن کبار علماء اکرام ان سے جا کے مسئلہ پوچھتے تھے، ان سے جا کے مسئلہ دریافت کرتے تھے اور وہ باقاعدہ صحیح مسئلہ بتاتے تھے۔ یہ وہ ایک علم، یہ وہ علم کا نور ہوتا ہے، یہ روحانیت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کو ملتی ہے۔ اگر آپ ان کا انکار کرتے ہیں، یہ تو آپ کے زمانے کے بزرگ ہیں، اور باقاعدہ آپ ان کی قبر پہ جا کے آج بھی دیکھ سکتے ہیں کیسے اللہ رب العزت قبر سے جنت کی خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں اور جنت کی خوشبوئیں قبر مبارک سے آ رہی ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ بابوں والا تڑکا جو ہمیں لگایا جاتا ہے، یہ الفاظ آپ کے نہیں ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، یہ الفاظ آپ کے نہیں ہیں، یہ الفاظ آپ مرزا جینوی کے استعمال کر رہے ہیں، اور آپ کی گفتگو، آپ کے الفاظ اور آپ کے سوالات ہمیں اس بات کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ آپ مرزا جینوی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آپ کسی چینل کی نمائندگی نہیں کر رہے، آپ مرزا جینوی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اس کے آپ بیانات سن کے آئے ہیں، آپ اس کے الفاظ کو نوٹ کر رہے ہیں، آپ اسی کے الفاظ کو سوالات کی شکل میں علماء کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تیسری بات، آپ نے کہا جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کرتے تھے تو اپنے آپ کو باندھ لیا کرتے تھے، تو یہ ٹھیک ہے، فضائل اعمال کے اندر ہے اور یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ ہے جی فضائل اعمال، اس میں وہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ دیا کرتے کہ نیند کے غلبے سے گر نہ جائیں۔ اسی پر طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہ روایت ہے کہ جب کسی قافلے سے حضور واپس آئے تو تھکن بہت زیادہ تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا کی، ان کی یہ چاہت ہوئی کہ میں دیر تک اللہ کے سامنے کھڑا رہوں اور اللہ سے مانگوں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو رسی کے ساتھ باندھ لیا۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے، وہ خود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے راوی نہیں دیکھا، عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، یہ باقاعدہ موجود ہے اس کے اندر حدیث۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس حدیث کی تنقید کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث کتاب میں نہیں ہے، اگر ہے بھی تو یہ غلط ہے۔ شاید کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ مولانا طارق جمیل صاحب یہ حدیث موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں کہ ابتدائی اسلام میں حضور نے ایسا کیا تھا، اور طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ آیت کا شان نزول بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل بنا تھا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو، اپنے گھر والوں کو، صحابیات کو منع فرمایا ہے، یہ بھی اس کے اندر آگے روایت ملتی ہے دین کے معاملے میں، لیکن اتنی زیادہ سختی، اپنے آپ کو عبادات کے اندر اتنا زیادہ مجبور کر لینا، اتنا زیادہ اپنے آپ کو شدت کے اندر ڈال لینا، اس چیز کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک عمل، جسم کے تھکن کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اور تکلیف کی وجہ سے، ایک بوجھل کی وجہ سے حضور نے ایسا عمل کیا۔ آپ نے کہا جی کہ پہرے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، تو پہرے کے دوران ایک صحابی کو مسلسل کفار کی طرف سے تیر لگے، اس تیر لگنے کی وجہ سے ان کا خون بہا اور وہ اسی دوران نماز کے اندر رہے۔ آپ نے کہا جی کہ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ خون کے نکلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو انہوں نے نماز کیوں نہیں توڑی؟ آپ اب مجھے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، اور باقاعدہ اس کتاب میں بھی موجود ہے، فقہ کی کتب میں بھی موجود ہے کہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا صحابہ کرام امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس مذہب کے قائل تھے؟ آپ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ تھا کہ یہ ہے کہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو صحابی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو ان کے بعد آئے ہیں، ان کا مذہب تو ان کے بعد ہے۔ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں جی پھر انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا سہارا لیا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات موجود ہے، لیکن انہوں نے اس کتاب کے اندر اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد پھر اس سے ایک جو مسئلہ، فقہ کا مسئلہ اخذ کیے اس بات میں آنے والے لوگوں کے لیے، یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک مہاجر
اور ایک انصاری کی چوکیداری اور انصار کا نماز میں تیر کھانا اور انصاری صحابی کا نماز میں. یہاں پہ انہوں نے یہ بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ فقہی مسئلہ بھی اختلافی ہے، ٹھیک ہے، کہ خون نکلنے سے نماز یعنی امام اعظم کے نزدیک ٹوٹ جاتی ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتی، ٹھیک ہے. یہ انہوں نے مسئلہ بتا. پہلے مجھے آپ اس بات کا جواب دیں کہ کیا صحابی امام اعظم ابو حنیفہ کی شریعت کے مکلف ہیں؟ ٹھیک ہے. دوسری بات، جب شارع اس وقت خود موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود موجود ہے، پھر صحابہ کرام کیسے یہ جرأت کر لیں کہ وہ اپنے پاس سے کسی مسئلے کو لے لیں اور پھر اس مسئلے کے اوپر عمل کر لیں؟ جب تک شارع موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک شارع ہے، ایک شریعت ہے. حضور چاہیں تو مسئلہ بدل سکتا ہے، حضور چاہیں تو شریعت بدل سکتی ہے، حضور چاہیں تو احکامات بدل سکتے ہیں، حضور کے فیصلے پر اللہ رب العزت فیصلہ فرما سکتے ہیں. جب شارع خود موجود ہے، کسی صحابی کیوں اتنی ضرورت کرتا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ایک بات کو لیتا، اس پر عمل کرتا اور اس کو شریعت نافذ کر دیتا؟ آپ نے صحابہ اکرام پہ یہاں بات اٹھائی ہے، پھر آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پہ اٹھائی ہے، پھر آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی پہ اٹھائی ہے، پھر آپ نے تابعین پہ بات اٹھائی ہے، اور آپ نے پھر اس کے بعد صوفی عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ان پہ بات اٹھائی ہے. آپ کا یہ بات بالترتیب صحابہ اکرام سے شروع ہونا اور بزرگان دین تک بات کو اٹھانا، اعتراضات کرنا، یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ آپ کس کے نمائندے بن کے آئے ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں گے ذرا، آپ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو ان باتوں کا علم نہیں؟ پھر آپ بات کر رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب سے، انٹرویو آپ کر رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کا، فضائل اعمال کو آپ اندر کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ اور بھائی اس کتاب کا نام فضائل اعمال ہے، تو یہ قرآن حدیث قرآن نہیں ہے. اور فضائل اعمال آپ نے اس کے معنی کو سمجھا ہے؟ ضعیف حدیث ہو، غریب حدیث ہو، فضائل کے اندر اس حدیث کو لیا جا سکتا ہے. اگر بالفرض یہ پوری کتاب کے اندر احادیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کتاب کے اوپر اعتراض نہیں بنتا. جب اس کا نام ہی فضائل اعمال ہے، اور فضائل کے باب میں، اصلاح کے باب میں ضعیف حدیث کو لینا کوئی غلط بات نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ جی جو اس میں غلط ہے وہ غلط ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. جن بات کی انہوں نے تنقید کی ہے ان بات کی ان پر آشنائیت نہیں تھی. یہ کتاب کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جن کی انہوں نے تنقید کی، لیکن کتاب اس بات کی وضاحت کر رہی. اب بات آ گئی، مسئلہ آ گیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ پہ اور ذکری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے اوپر کہ جی انہیں ماں کے پیٹ میں قرآن یاد ہو گیا، شیخ عبد القادر جیلانی کو قرآن یاد ہو گیا. دیکھیں یہ وہ مسئلے ہیں کہ جس کو ہم عقائد کے اندر یا درست بات کے اندر نہیں لے کے آ سکتے. ہم اس کے اوپر کسی کو بالکلیہ طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ باتیں ٹھیک ہے، یہ فضائل منوعان ٹھیک ہیں، حرفن حلفن ٹھیک ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں آپ کسی کی کرامت کو بیان کر رہے ہیں، آپ کسی کی توصیف بیان کر رہے ہیں، آپ ان کے مناقبات کو بیان کر رہے ہیں، اس میں آپ یہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ کسی حد تک ٹھیک ہے. لیکن آپ ایک مسئلہ بنا کر لوگوں کے دلوں میں اس کی حقانیت کو ڈال رہے ہیں اور حقیقت کہہ رہے ہیں، اس اعتبار سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ سے قرآن نہ کر کے. اس کو ہم تو نہیں تسلیم کر سکتے اس بات پہ. اور باقاعدہ علماء نے اس پہ اختلاف بھی کیا ہے. بہت سارے علماء ایسے ہیں جو ان کی تنقید کرتے ہیں، بہت سارے ایسے جو کہتے ہیں فضائل کی حد تک ان کی روحانیت اور ان کی بزرگی کی طور پر بیان کیا جائے تو ٹھیک ہے، ویسے تو ٹھیک نہیں ہے. صحافی حضرات انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ علماء کے پاس ایسے آئیں اور ایسے سوالات کریں جو معاشرے کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. اب دیکھیں آپ کسی ڈاکٹر کا انٹرویو کرتے ہیں، کسی انجینئر کا کرتے ہیں، کسی اور بندے کا کرتے ہیں، آپ ان کو سوالات سے آشنائی، پہلے آپ ان کو سوالات بتاتے ہیں، آپ ان کو موضوع بتاتے ہیں کہ ہمیں اس بات پہ گفتگو کرنی ہے. تو بھائی جب دیندار لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، اور پھر ایسے علماء جو ایک پوری دنیا جن کو سنتی ہے، مشہور عالم دین ہے،
آپ ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کے آپ سوالات، ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جو معاشرے کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بندہ جو ڈاکٹر ہے، اب اسے اپنی فیلڈ کے تمام سوالات کا ممکن ہے، یقینی بات نہیں کر رہا، ممکن ہے کہ سب سوالات کا علم ہو، لیکن معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ چل رہا ہے، اس پورے طور پر ہر بات کا اس کے پاس علم نہیں ہے، اور نہ ہی اتنا بڑا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، آپ آ جاؤ میرے سامنے بیٹھ جاؤ، جس بھی موضوع پہ آپ نے گفتگو کرنی ہے آپ کرو، میں تیار ہوں۔ یہ تو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، اور ظاہری بات ہے کون یہ دعویٰ کرے گا؟ یہ تو دعویٰ نہیں کوئی کرے گا، اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جب آپ نے جس کے پاس جا رہے ہیں اسی کے موضوع کے متعلق، اسی کی بات کے متعلق آپ بات کریں، اسی کے مطابق آپ سوالات کریں، اس کی ذات کے اوپر سوال آپ کریں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بزرگان کو اور صحابہ کرام کو اندر کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ اور آپ ایک بحیثیت مسلمان ہیں، آپ خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود آپ صحابہ کرام کے اوپر بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اولیاء پر بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ امام اعظم ابو حنیفہ پر بات کیوں کر رہے ہیں؟ اور آپ یہ الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہیں کہ یہ بابوں کے تڑکے ہمیں لگائے ہوئے ہیں؟ میں دستبستہ گزارش کروں گا، دیکھیں میں نے پہلے شروع میں عرض کی ہے کہ نمائندگی کرنا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن میں نے سوالات کے جواب فضائل اعمال سے دکھا دیے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا میں نے یہ بات کی ہے اس میں کتنی حق نہیں ہے، کتنی ٹھیک ہے۔ علماء کے پاس جائیں، ضرور جائیں، لیکن بہت سارا معاشرہ متاثر ہو چکا ہے، پریشانی کا باعث بن چکے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں جی اسے فضائل اعمال کو ختم کیجیے، کتنے لوگوں کی فضائل اعمال نے زندگیاں بدلی ہیں۔ آپ کو جس کو حدیث کی کچھ علم نہیں ہے اور آپ اٹھ کے آگے ہیں جی فضائل اعمال کے اندر سے یہ باتیں بھی ختم کرو، یہ باتیں بھی ختم کرو، یہ باتیں بھی ختم کرو۔ مجھے آپ کے لیے یہ بتائیں کہ فضائل اعمال پڑھ کے کوئی بندہ گمراہ ہوا ہے؟ کوئی ایک بندہ دکھا دے جس نے کہا جی میں نے فضائل اعمال پڑھی کہ میں گمراہ ہو گیا۔ تم کیا رہے ہو؟ کس طرف جا رہے ہو بھائی؟ کیا تم لوگوں کو پیغام کیا دے رہے ہو؟ لیکن میں اپنے علماء، اپنے قابلین علماء سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ آپ کسی بھی پوڈ کاسٹ پر جائیں، کسی کے پاس انٹرویو کے لیے جائیں، آپ اپنے موضوع کا انتخاب کریں، اور صحافیوں سے میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ جن کے پاس آپ جا رہے ہیں آپ انہی کی نوعیت کے متعلق ان سے سوال کریں، انہی کے موضوع کے متعلق، انہی کے مشغلے کے مطابق ان سے سوالات کریں، غیر سوالات کر کے معاشرے کے اندر متاثر پیدا نہ کریں اور معاشرے کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔